بسم الله الرحمن الرحيم. عن كلدة بن حنبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواہ الترمذی. حضرت کلدہ بن حنبل فرماتے ہیں مجھے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ یہ کچھ کھانے کی چیزیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کرائیں۔ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں گیا، فدخلت علیہ ولم اسلم ولم استأذن، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس داخل ہو گیا، یعنی حضور جس خیمہ میں تھے میں وہاں چلا گیا، نہ سلام کیا نہ ہی اجازت لی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات کہے، ارجع فقل، حضور نے فرمایا واپس جاؤ اور باہر جا کے السلام علیکم کہو اور اس کے بعد اجازت مانگو، ادخلوا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام تر چیزوں کے مکمل آداب سکھائے ہیں، کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس طرح ادب سے پیش آنا ہے۔ تو گھر میں داخل ہونے کے لیے باقاعدہ اجازت، اس کی ہم کل بھی بات کر چکے ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جب سے یورپین سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پردے کا نظام ختم ہو گیا۔ تو پردے کا نظام ختم ہونے کی وجہ سے جو خالہ زاد، پھپھو زاد، ماموں زاد، تایا زاد، یہ بغیر جھجک کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب بغیر دروازہ کھٹکھٹائے، بغیر سلام کیے، بغیر اجازت لیے جب یہ گھر میں آ رہے ہیں تو پھر آگے بچیاں، گھر کی خواتین، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ غیر محرم آ رہا ہے تو ہمیں اس سے پردہ کرنا ہے، دوپٹہ درست کرنا ہے۔ جس حالت میں وہ ہیں اسی حالت میں ہی وہ گھر میں گھسے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ بات ادب کے بے حد خلاف ہے کہ خواتین ظاہر گھر میں کام کاج کر رہی ہیں، اگر تو کام کاج کرنے میں پتہ نہیں ان کی کیفیت کیا ہے، دوپٹہ اترا ہوا ہے، بال کھلے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا یا سلام کرنا اور کسی درجے میں مہلت دینا کہ جو اندر خواتین موجود ہیں ان کو اتنی مہلت مل جائے کہ وہ اپنا دوپٹہ وغیرہ درست کر لیں، تاکہ جب آپ جائیں تو ان کو آپ کی طرف دیکھ کے، آپ کو ان کی طرف دیکھ کے شرمندگی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔